لو جناب صرف ہم لبیک نہیں کرتے، کون کون لبیک کرتا ہے؟ تکلیف ہے نعرے سے 3 بار کیوں لگاتے ہو؟ میں کہتے ہیں اتنا بھی نہیں پتا محبوب دا نا تے 100 باری بھی لئیے تو لطف آندہ ہے، تو کہنے 3 باری کیوں نہ دے؟ وہ ہمارے ساتھی جیل میں تشریف لے گئے تو کہنے ساڑھنا لکھ وابی بھی پڑھ لیا انہوں نے ویک کیا تھے چلو جڑا بھی ہے جی انہوں نے اندر چکے ہون او ساڑھا تے گزر جاندہ ہے جی وقت اندر بھی کیویں جی وہ کہتے ہیں ایسی نعرے لائیے لبیک 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 یا رسول اللہ دیتے وہ بھی لاوے مجبوراً، لیکن وہ 3 باری انج کرے لبیک 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 وہ یا رسول اللہ نہ کہے جدو لبیک 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 کہہ دوے تھے جدو یا رسول اللہ دیواری ہے وہ کہاں تو بولدہ کیوں نہیں؟ 3 لفظ تو لبیک لبیک کہہ لینے اب یا رسول اللہ کیوں نہیں کہندہ؟ کہوے نہیں جی یہ ہے تو اصل بات کیا مالک چاہتے ہی نہیں ہے کہ کمینے کی زبان پر ان کا نام آ جائے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ جی کہتے ہیں نا جی کہتے ہیں جی سورج کو چراغ دکھانا، تو جو چراغ بھی نہ ہو اس نے سورج کے سامنے کیا چراغ رکھنا ہے؟ یہ کتاب ہے جی شفا شریف، حضور فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بزرگ ہیں یہ جنہوں نے لکھی ہے، اور یہ استاذوں کی محبوب ترین کتاب ہے۔ استاذ اسے اپنے سرانے کے ساتھ رکھتے تھے، جب بھی فرماتے ہیں اداس ہو جاتا تھا شفا شریف کھول لیتا تھا۔ 2 باتیں، ایک میری فیملی علماء ہماری فیملی ہیں جی، تو مجھے مجبوراً اس صف میں داخل کیا کہ میں ہوں نہیں، مجھے آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے جی۔ تو یہ اس کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ، یہ شفا شریف نہ لکھی جاندی تھے لوگوں نے حضور دا مقام نہیں سی سمجھا۔ اور سیاستہ کے بعد کائنات میں قرآن اور سیاستہ کے بعد یہ کتاب ہے جس کی زیادہ تلاوت کی جاتی ہے اور قرات کی جاتی ہے۔ ایک یہ بات ہو، دوسری بات فرمایا جس بندے کے گھر میں یوں کر کے یہ کتاب شفا شریف رکھی ہوتی ہے اس کے گھر میں جادو نہیں ہو سکتا۔ اردو ترجمہ مکتبہ اعلیٰ حضرت نے کیا، لاہور سے اس کو ضرور خریدیں، 400-500 روپے کی کتاب ہے، یہ اپنے گھر میں رکھیں، اور نام دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ کوئی بطخاں دے حقوق دستا ہے، کوئی ککڑیاں دے دستا ہے، کوئی کڑیاں دے حقوق دے گال کرتا ہے، کوئی جڑیاں دے حقوق دے گال کرتا ہے۔ قاضی یاس کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے حقوق پر بات کی ہے۔ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، اور خلاصہ میں نے جی کسی بھی چیز دا ایدہ خلاصہ ہے کہ ایدہ ہر صفحہ کھولو گے خلاصہ ہی ملے گا جی، بس انہیں جانا انہیں مانا، اور کہانی کوئی نہیں لکھی۔ جڑا صفحہ کھول لوگو گے حضور دی کوئی انوکھی تے وکھری تے سونی شانی لکھی ہوئے گی۔ تو اس سے میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لطف انشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آئے گا جناب۔ محبوب دی گل 100 وری بھی سنیے، ہر وری نواں ہی لطف ہوندہ ہے، اور یہ دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ مرزا جیلمی کہتا ہے نا جی راوی ضعیف ہے، تو میں نے کہا دکھا دوں کہ راوی فاروق اعظم ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں اس نے کلپ بنایا کہ میں چاہتا ہوں کہ سی 295 میں ترمیم ہو جائے، تیرا پیو بھی نہیں کر سکتا۔ آن دے ایک واری اسلام دا نظام تینوں میں لمحہ پاواں، آن دے ایک واری۔ ویسے وہ خود کہتا ہے میں سارے مولویوں نو پھاڑ لینا، تصویریں لا لو کے تکلیف کاٹ لینا، کہنا جدے سر تے بابے نے پگڑی رکھی انہوں اسی بھی نہیں سنبھال سکتے۔ آتے بندہ اپنے سائیاں دے مان تے بولدا ہے نا، ساڑی کانڈ لگی نہیں ایسی خالی نہیں ہے، ساڑی کانڈ تے ہوتے غوث پاک کھڑے ہیں نا جناب۔ اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تسی بے فکر ہو جاؤ، لبیک والے سارے ایک غامدی ہوئے، جیلمی ہوئے، جماعت والے ہوں، یہ ان سب کو آپ کا یہ چھوٹا سا بابا رضوی کا ایک چھوٹا سا کتا ہی سنبھال لے، آپ کے ذمہ سارے کام۔ کہتے ہیں جی اسلام لبیک کی حکومت آئے گی تو ڈالر کیسے نیچے آئے گا؟
آپ مہنگائی پر کیسے کنٹرول کریں گے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں کیسے کنٹرول ہوگا. جتنے وزیر خزانہ ہیں جنہوں نے پہلے سٹاک ایکسچینج مارکیٹ کا کام کیا ہے ان کو بلایا جائے گا جامع مسجد رحمت للعالمین میں, سارے انہوں بٹھا کے حضرت امیر محترم اچانک اپنے کمرے سے نکلیں گے حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور ان کو کہیں گے السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمہیں پتہ ہے میں کیوں آیا ہوں؟ جی نہیں پتا. صبح 8 بجے سے پہلے ڈالر نیچے ہونا چاہیے. خدا حافظ. اتنی بات ہونی ہے. اسلام لمیاں گلہ نہیں کرتا, بس ڈالر تھلے آنا چاہیے دا. جو کوئی گرے کا نہیں جی چونکہ چنا کے اگو آواز آئے گی بابے دا ڈنڈا لے کے آؤ انہوں نے صدہ کر چھڑیے پھر بات ہی ختم ہے. ایسے نظام آئے گا. بڑے بڑے لوگ یہاں پر بیٹھے ایسے میں وہ مضمون چھیڑتا نہیں ہوں جان بوجھ کر, لوگ رونا شروع ہو جائیں گے. ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑا گوشت صرف بڑی عید پر کھایا تھا. اسلام کا نظام آئے گا چھوٹا گوشت ہفتے میں 2 بار کھایا کریں گے, کیونکہ اسلام کے احکام میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ اپنے گوشت کے شوربے سے ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی. تسی صدقے دل دے نال بس کھڑے ہوئے اے نہیں جی اسی بھی چاہنے اسلامی نظام آئے تے جا کے ووٹ شیروں نو پاؤ. تے شیر بھی ہو جنہوں نے اپنی ماں نو نہیں بخشیا جناب. ماں ایئرپورٹیں تے رلدی رہی جناب. تے تیر رہ گیا جی, تے تیر نے تے سلمان تاثیر ہے ہی سی تیر والے اندر کی, باقی رہ گیا بلا. تو اس نے تو حضور کے گستاخوں کی حمایت کی اور اس کو راتوں رات جہاز پر بٹھا کر باہر بھیجا. تو نہ مسئلہ شیر کا ہے, نہ تیر کا ہے, نہ بلوں کا ہے, کچھ بھی نہیں. بس صرف اب دور آنے والا لبیک کا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. راوی ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. صفحہ نمبر 312 ہے جو میرے پاس نسخہ ہے بیروت کا. جی آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان فی محفل من اصحابہ. حضور جانے جانا کی محفل جمی ہوئی تھی, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. 1500 سال بعد بابے کی جب وہی چیر آتی تھی میدان میں اور استاذ گرامی جب بیان کرتے تھے تو دنیا زیر و زبر ہو جاتی تھی. تو پھر رسول اللہ کا خطبہ تو سبحان اللہ, ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام. حضور اپنی بز میں جلوہ فرما ہے. وہ کرسی کتنی سونی لگ دی ہوئے گی جے دیتے حضور جلوہ فرما ہوندے ہونگے. تو اِذْ جَاءَ عَرَابِيٌّ قَدْ صَادَ ضَبًّا. ایک دیاتی آدمی غیر مسلم انہیں گو دے شکار کیتا, گو نو پھڑیا تے آستینوں دیاں کھلیاں سے نے ایتھے رکھی سی اندر پھڑ کے. حضور دے مجمع دے کولو لنگیا تے ادھی نظر حضور تے پہ گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ شان اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بدرجہ اتم عطا فرمائی تھی جو ایک مرتبہ دیکھتا تھا. اچھا مولوی تو نہیں نہ مانتے زیادہ جلدی, کیونکہ ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جانن یار دے. عبداللہ بن سلام اتنے بڑے مولوی ہیں یہودیوں کے, تورات اور زبور انجیل پر آپ کو مکمل مہارت تھی. فرماتے ہیں انفجل الناس. حضور جدو مدینہ شریف تشریف لے کے آئے لوگ کی بھاج بھاج کے حضور وال جا رہے سن. میں بوٹے دے پیچھے سن تے میں بھی چھال مار کے تے نسدیاں میں حضور دے قدمت جا کے پہلی گال کی تھی یا رسول اللہ میں نو کلمہ پڑھاؤ. فرمایا تسی اتنا جلدی کہ میں مان لیا, تسی تے دلیل پوچھو, حوالہ پوچھو, پھر گال کرو. عرض کی حضور جب میری نظر آپ کے چہرے پر پڑی تو مجھے اندر سے آواز آئی عرفتو ان وجہہو لیس بوجہ کذاب. میں نو اندروں آواز آ رہی سی اے چہرہ صرف رب دے سچے نبی دا ہی ہو سکتا ہے. یہ چہرہ تھا رسول اللہ کا. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. تو وہ رک گیا نا, یہودی تھا, رک گیا, اس کے قدم رک گئے, بریکاں لگ گئی اور پوچھنے لگا من حاضر, یہ کون ہے. ایک بھی کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے نا, سارے بیٹھے ہونے, ایک کھڑے ہو کر تعارف کروا سکتا ہے. تعارف ایک ہی کرواتا ہوں. جیسے نقیب محتشم نے میرے بارے میں جو کچھ کہا سوائے ایک لفظ کے سارے ذمہ دار وہی ہیں. شاہ صاحب کی موجودگی تھی, روک نہیں سکتا تھا. ایک لفظ انہوں نے صحیح کہا میرے بارے میں کہ چند دن میں نے حضرت امیر المجاہدین کے پاس بیٹھ کر سبق پڑھا. باقی وہ نازش نوزش وہ سارے یہ بیٹھے ہوں, ہم کچھ بھی نہیں. کتیاں دا تعارف ہوندہ ہی نہیں.
تعارف مال کا ہوتا ہے تو تعارف ایک ہی کرواتا ہے حضور. ایک بھی کہہ سکتا تھا نا یہ اللہ کے محبوب ہے, لیکن دیکھو حضور دے نال جنہوں نے پیار کیتا کیویں کیتا. صرف اس نے پوچھا من ہاذا, یہ کون ہے؟ قالو, سارے صحابہ نے مل کے جواب دیتا یہ اللہ کے نبی ہے. اے گل ہے جی, بس جدوں حضور دا مسئلہ آ جائے پھر ذاتاں نہیں ویکھڑیاں, نہ میں چودھری, نہ میں ملک ہاں, نہ میں وڈیرا ہاں, نہ میں راجپوت ہاں, نہ میں بھٹی ہاں. کون ہے جی؟ میں رسول اللہ دا غلام. ابھی دیکھیں میں نے کتنی مرتبہ میرے ہاتھوں میں حرکت ہے, مجھے 13-14 بیماریاں لگی ہوئی ہیں اور میرے ہاتھوں میں حرکت ہے. وقت آئے گا انج کر کے اکھاں بند کر دیتیاں جان گے, ایتھے روئی رکھ دیتی جائے گی, پیراں دے دونوں انگوٹھے بند کر دیتے جان گے, تے ہاتھاں نوں وی کفن دے اندر رکھیا جائے گا. ادوں کوئی لبیک دا نعرہ لا سکے گا؟ اس واسطے آج وقت, آج لاؤ جی, جنہ لگ سکتا نے لاؤ جی. اپنے بچیاں نوں ٹافیاں دینے میں کو پتر ایک واری لبیک دا نعرہ لا. اے میرا میں مشورہ دے رہے ہیں, جی گل میری غلط ہے تے ایتھوں مسجد چوں باہر نہ لے کے جانا, میں واپس دے جاؤ, ساڈا سودا کوئی اور خرید لے. آج وقت نے, آج لے ان کی پناہ. اور حضور 5 سیکنڈ لگ دے نے حضور نال وفا کرنے, اے بھی زیادہ نہیں, صرف 5 سیکنڈ لگے غازی علم الدین, 5 سیکنڈ لگے, 4 سیکنڈ لگے تے غازی ممتاز قادری نے, ممتاز قادری دے والد گرامی خود کہندن کہ میرے بیٹے نے مینوں گل دسی, ابا جی جدوں میں انج کرن لگیا تے میں چھڑ دیتی. میں کیا پتہ نہیں, لوگ کہن گے کہ مولویاں دے کہن تے مار رہا ہے, کوئی کہے گا پیران دے کہن تے مار رہا. تے پھر میرے ذہن چ خیال بھی آ, جدوں اے خیال ہے کہ میں جے سلمان تاثیر اس کافر نو ماراں گا تے سارے دا سکواڈ اتنا بڑا ہے تے سارے مینوں گولیاں مار چھڈن گے. کہندے جدوں اے خیال آیا نا تے میں جی گھوڑا کھچیا نہیں سی, میری اکھاں دے اگے اندھیرا آیا تے حضور داتا صاحب تے حضور بابا فرید تشریف لے آئے. فرمان لگے ممتاز تو سوچ کی میں لیا کہ تینوں گولی مارن گے؟ فرمایا چلیا تینوں پتہ نہیں, مالک تکڑے ہون تے کانڈے نہیں لگن دین دے, اسی سارے دے ہاتھ پھڑ کے رکھیں مار گولیاں. جناب ممتاز قادری نے اپنا کام کیتا, 5 سیکنڈ بھی کوئی حضور نال وفا کر لوے تے قیامت تک بلے بلے ہو جاندی. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. قالو, سارے صحابہ نے کیا جی نبی اللہ, یہ اللہ کے نبی ہے, یہ اللہ کے نبی ہے. وہ کہنے لگا لا آمنتو, میں تے نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. وہ کہنے لگا خیر اس کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق بھی تو نہیں پڑتا, لیکن نال ہی انہیں ایک شرط رکھ چھڑی. کہنے لگا او یؤمنو بیکا حاضر دبو, اے گو مان لے گی تو میں بھی مان لاؤں. بزرگاں نے ویکھی ہونی جی گو, میں بھی ویکھی ہے. چھپکلی دی شکل اچ وڈا اشرات الارض ہے, وڈا زمین دا جانور ہے, خشکی دا جی تے شریف جانور ہے. محققین نے لکھا 700 سال تک دی عمر جاندی ہے تے 40 دن پانی دا ایک قطرہ بھی نہ پیے پھر بھی اے زندہ رہندا ہے. اے دے اتے علی تے تھلے علی دان دونوں ملے ہوندے, جبڑا دا ایک کوئی ہوندا ہے, دو نہیں ہوندے. کسی نو کہندا کچھ بھی نہیں, مگر جے ڈنگ مار چھڑے بندہ کھلوتے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کہندا کچھ نہیں ہے بس, مگر ڈنگ مار چھڑے تے بندہ ختم ہو جاتا ہے. تے اتنی وڈی گو نے پھڑی ہے, کہنے لگا اے مننے تے میں مننا گا, اے انجی ہوئے جی کوئی شاہ صاحب دی بارگاہ چاہ کے کہے اے ستون کلمہ پڑھے تے میں پڑھ لوں گا. انہیں کوئی گل تے نہیں نہ کرنا, انہیں کہا اے مننے تے میں مننا, اے کہہ کہ انہیں رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر گو رکھ چھڑی, سوٹ نہیں دیتی رکھ چھڑی. سانتے تارا دے ہی ترجمہ ہے رکھ چھڑی, انہیں رکھ چھڑی. کیونکہ اسی ترجمہ بھی آلہ حضرت فاضل بریلوی کو لو سیکھیا نا, ترجمہ کرن واسطے بھی ایسی کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ امام مالک دی خدمت ہی چاہے ایک بندہ نے کہا جی حضور دی چادر میلی, آپ نے فرمایا کافر ہو گیا. آلہ حضرت دے کول بھی آیا, انہیں کہا میں, آپ نے فرمایا کافر ہو گیا. انہیں کہا کیوں؟ فرمایا نے اے کیوں کیا حضور دی چادر میلی ہے. انہیں کہا جی مٹی لگی ہے, حدیث ہی چاہیا کہ مٹی لگی ہے, غبار لگ گیا. فرمایا اے آیا نا غبار لگ گیا, اے تے نہیں آیا. انہیں کہا پھر ترجمہ کیوں میں کریں گے؟ فرمایا جے خدا توفیق ادب دے ایکو کام کرتا, بالکل ہلکا سا پوائنٹ. جی
انہیں کہا جی چادر میلی ہے مٹی لگی ہے. فرمایا کمینیا اے آیا ہے نا کہ مٹی لگی, اے تے نہیں آیا نا میلی ہے. انہیں کہا ترجمہ کے میں کریں گے. فرمایا اگر خدا توفیق ادب دے تو یوں کہو کہ مٹی نے چادر مصطفیٰ میں پناہ لی ہوئی ہے. یہ ترجمے یوں ہوتے ہیں. تو اس نے حضور کے سامنے گو کو رکھ دیا. اے بزرگ میرے نال ہیں جی, تسی نامی منو نمی برگر شوارمے علی قوم, بابے میرے نال ہیں. اس جانور دی فطرت دے اندر اے دو میں لاندی رہنی, جی میں چھپکلی انج کر دی رہنی, اے مرن تو بعد بھی دی دو مل دی رہنی, اے انج کر دی رہنی, لیکن گو حضور دے قدمہ چپ کر کے بیٹھی. کچھ چیزیں اشارت النص سے ثابت ہوتی ہیں اور ان کی نگاہ عنایت سے. ایتھے ایک چھپکلی آ جائے سادات نو کٹ کے, باقی میں لگتا ہے محفل ساری علماء نو بھی کٹ کے, باقی محفل ساری اٹھ جائے گی. چھپکلی آ گئی کی ہو گیا, لیکن فطرت ہے انسان خوف محسوس کرتا ہے. او گئی ساری محفل جناب. چو آ جائے تھے ہمیں تو 1 کلومیٹر دور نس جائیے جی, فطرت ہے انسان کی. لیکن اتنی وڈی گو ہے حضور دے سامنے بیٹھی ہے جی, اور پوری محفل بھی جمی ہوئی اور بیٹھی ہوئی رسول اللہ کے سامنے. نہ وہ یوں کرتی ہے نہ وہ یوں کرتی ہے. ہلدی کیوں نہیں؟ یہ دو جواب. پہلا جواب ہے انداز تحقیقانہ میں, اور دوسرا انداز عاشقانہ میں. تو جیڑا تانوں پسند آئے تو اسی قبول کر لینا, جیڑا نہ پسند آئے میں دے چھڑنا, جیب رکھیے تے واپس رکھ لینا, ایسے کر کے چھپا گا. کدھرے اور صبح جا کے بیان کرنے انہوں نے سنا چھڑاں گا. کوئی تو ہوئے گا جڑا ساڈا سودا قبول کرے گا. چلیں آپ اچھا ٹھیک ہو گیا. صبح کنے ویکھی پہلا جواب جی, وہ گو بیٹھی ہوئی ہے رسول اللہ کی خدمت میں یوں کر کے, نہ سجے نہ کھبے نہ لیفٹ نہ رائٹ. ہلتی کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگی مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں تو, مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں دو قدم. کیا بچے قسمت میں نو ایتھے لے کے آئی تھے, میں تو ٹر جاؤں. دوسرا جواب ہے جی انداز عاشقانہ, جاندی کیوں نہیں, ادھر ادھر کیوں نہیں جاندی, ہلتی کیوں نہیں ہو, تمہاری تو حرکت رہتی ہے مرنے کے بعد بھی, پھر تو کیوں نہیں آندی جاندی. کہنے لگی یا رسول اللہ میں گو ضرور ہاں مگر میں وہابی تے نہیں ہاں جنوں چین ہی نہ آوے حضور دی محفل دے اندر. اور ظاہر ہے یا رسول اللہ یہ رائیونٹ تو نہیں, یہ تو مدینہ منورہ ہے, یہ تو حضور کے قدم ہے, ایتھوں میں کدھر جانا ہے. تو جدوں کوئی بہ جائے نا نگاہ عنایت پھر ہی پہندی ہے. پھر حضور نے ادھے نگاہ عنایت پائی. فرمایا یا دبو, لو جی یہ دیکھ لیں, سرکار نے فرمایا یا دبو اے گو. بس حضور گو نال گلاں کر رہے. فرمایا اے گو, اتنا کہنے کی دیر تھی جناب تو دم میں اعلیٰ حضرت نے حضور سیدی ایتھو گل چکی. اتنا کہنے کی دیر تھی دم میں, پنجابی کہاں گے ساچ, سا پہلے تو یوں کر کے بیٹھی رہی نا, ساچ سا آ گیا. بولی جناب تو کیویں بولی, فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ مُبِينٍ يَسْمَعُ الْقَوْمُ جَمِيعًا. کلیاں بولی تو پھر سارے صحابہ سن رہے سن. کوئی گناہگار بول رہا ہے آپ کے سامنے اور آپ سب سن رہے ہیں, اور وہاں گو بول رہی ہے, سرکار بھی سن رہے ہیں, سرکار کے فقیر بھی سن رہے ہیں. بولی فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ مُبِينٍ, واضح زبان میں, عربی زبان میں. سانو کہنے جی تانو عربی آندی نہیں تے سوال تے قبر دے تے حشر تے سارے عربی چونے تے کیویں جواب دیو گے. میں کہ سرکار نے کو نو ویکھیا انہوں عربی آ گئی, سانو ویکھن گے سانو بھی آ جائے گے. اور یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اصول الشاشی اور اسامی پڑھانے والے موجود ہیں, اگر میرا استدلال فاسد ہوگا تو میں غلام ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی واپس لے لوں گا. حضور نے نظر پائی گو تے دم آ گیا, بولنا شروع ہو گئی. یہی نظر جدو قبر اچ امیر المجاہدین تے پئی ہوئے گی, لتاں سا نہیں آیا ہوئے گا. یا رسول اللہ